عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا و مولا نبی غیب دان زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے کے محبوب اور رسول کا اعلاز امام الانبیاء شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان تک ہر امت کے احکام میں کچھ مماثلت ہے، ہر امت کے احکام میں کچھ مماثلت ہے اور کچھ ان کے دور کے مطابق جو ہے وہ معاملات ہیں۔ ایک پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی وحدانیت یہ تمام پیغمبروں کا مشترکہ عقیدہ ہے۔ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا یہ تمام کا مشترکہ عقیدہ ہے، اور کوئی پیغمبر اور کوئی امت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا، اور جو شریک ٹھہرائے وہ اس امت کا فرد نہیں بن سکتا، اس پیغمبر کا امت ہی نہیں بن سکتا۔ ہر نبی نے یہی ارشاد فرمایا کہ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا ایک ہی الہ ہے اور جو واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ سب نے یہی ارشاد فرمایا۔ جب یہی ارشاد ہے تو پھر اس بات کی طرف جانا چاہیے کہ احکامات جو ہیں اپنے اپنے دور کے اندر ان میں کچھ تفاوت ہو سکتا ہے، لیکن کچھ معاملات جو ہیں وہ اکٹھے ہیں، یعنی ہر نبی کا پیغمبر کا کلمہ پڑھنا امت کے لیے، اور بعد میں آنے والوں کے لیے ان کو پیغمبر تسلیم کرنا، پیغمبر تسلیم کرنا یہ ہر امت کے لیے لازم ہے۔ مثال کے طور پہ ہم اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم عیسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کرتے، موسیٰ علیہ السلام کا انکار نہیں کرتے، داؤد علیہ السلام کا انکار نہیں کرتے، سلیمان علیہ السلام کا انکار نہیں کرتا، اور جتنے بھی انبیاء ہیں ہم سب کو مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بات کہی کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے اندر قربانی رکھی، ہر امت کے اندر قربانی رکھی۔ البتہ اس کی تفصیل جو ہے وہ الگ آئے گی کہ ان کی اپنے اپنے دور میں کیسے کیسے قربانی ہوئی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اور حابیل نے، آپ اس میں جو معاملہ کیا تو اس میں حابیل نے قربانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی قبول ہوئی۔ اس میں تفصیل میں نہیں جانا کہ پہلوں کے وقت کی وہ بات کریں گے تو وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے۔ جمعہ المبارک میں آپ لوگوں کا دیر سے تشریف لانا اور میرے لیے مضمون کا کم بیان کرنا یہ بڑا ایک مصیبت کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن کیا کروں، میں نے بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ چونکہ یہ عشرہ مبارکہ جو ہے یہ ذی الحج کا عشرہ مبارکہ ہے، اور اس عشرے کے اندر قربانی کا ذکر بھی ہوتا ہے، تو میں چاہتا تھا کہ چند کلمات میں قربانی کے کچھ مسائل جو ہے وہ بیان کر سکوں اور اس کے فضائل پر بھی ایک آدھا بات کہہ سکوں، کیونکہ آنے والی عید مبارک جو ہے یہ عید الاضحیٰ، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کو اس عید پر قربانی کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار ہیں۔ ہمیں اللہ کا فرمان ہے کہ ملت ابراہیم، تمہارے لیے جو ہے نا وہ ملت و ابراہیم علیہ السلام کی ہے، اور ابیکم ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، اور ایک حق و باطل سے جدا الگ درمیان کا راستہ اختیار کرنے والے، باطل سے الگ ہونے والے، حق کو اجاگر کرنے والے، اس کے نام کو بلند کرنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کے طریقے کو ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے برقرار رکھا۔ تو کہاں تک رکھا؟ سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو فرد وحید ہیں کہ جنہوں نے
پیارے نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے لیے خانہ کعبہ کا طواف کر کے جب کہ انہوں نے اس کو بنایا تھا، تعمیر مکمل ہوئی تو حضرت نے وہاں پر جو دعا مانگی، دعائیں مانگی، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ تو وہاں پر نبی پاک علیہ السلام کی بعثت کا اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، دعا مانگی۔ پیارے نبی پاک علیہ السلام نے اس بعثت کی دعا مانگنے پر ابراہیم علیہ السلام کو اتنا زیادہ یاد رکھا، اتنا زیادہ یاد رکھا کہ اتنا شاید کوئی بیٹا باپ کو یاد نہ رکھ سکے اور باپ کو بیٹے کو یاد نہ رکھ سکے۔ پیارے نبی پاک علیہ السلام نے یاد رکھنے کی مثال قائم کر دی جب سے کائنات پیدا ہوئی ہے اور جب تک رہے گی۔ پیارے نبی پاک علیہ السلام کا یاد رکھنا ایک منفرد ہے اور ایسا منفرد ہے کہ آپ نے اپنی امت کے لیے یہ قرار دے دیا کہ تمہاری نماز ہی اس وقت تک نہ ہوگی جب تک کہ تم ابراہیم علیہ السلام پر درود و سلام نہ پڑھو، درود نہ پڑھو۔ تو کیوں ہم پڑھتے ہیں ہر نماز کے اندر، اور جب تحیات میں بیٹھتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، حالانکہ درود اس سے مکمل ہو جاتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہارا درود مکمل نہیں ہوگا، تم نے آگے کہنا ہے کہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تم نے یہ کہنا ہے، ذرا اندازہ تو لگائیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جس منفرد انداز کے اندر یہ قربانی کا اہتمام کیا، کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی، کائنات میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو جو بلوغت کے قریب پہنچ چکا تھا یا بالغ ہو چکا تھا، رشد کے مقام پر تھا، تو آپ نے اپنے بیٹے سے ہی مشورہ کیا کہ بیٹا میں قربانی کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے آپ کریں، فرمایا لیکن ایسی قربانی کی جس کی مثال کائنات میں نہ ہو۔ ان کا جی بھی ارشاد فرمایا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے تو خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں تو اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی نزدیکی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کی مودت کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے تجھے لٹا کر کے تیری گویا کہ نازک گردن پر اپنی چھری جو ہے وہ چلا رہا ہوں، تاکہ اللہ جو ہے وہ تیری قربانی کو قبول کر دے اور میری قربانی کو قبول کر دے۔ فانظر ماذا تری، اب بتانا تیرا کام ہے کہ میں کیا کروں۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کون سی بات ہے، یہ کون سی بات ہے، یہ آپ نے خواب میں دیکھا ہے۔ تو حقیقت بنانے کے لیے میرا وجود تیار ہے، میرا جسم تیار ہے، میں تیار ہوں۔ حضرت آپ ارشاد فرمائیے چلیں جہاں چلنا ہے، لیٹنا ہے جہاں میں لیٹ جاتا ہوں، اور آپ میری گردن پہ چھری چلا دیجیے، تو میں تو بالکل تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا عملی مظاہرہ کیا، تفصیل میں نہیں جانا، عملی مظاہرہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس نے وہ مظاہرہ کیا، کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آسمان پر فرشتوں میں کھلبلی مچ گئی جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اکلوتے بیٹے کو زمین پر لٹایا اور اس کی آنکھیں بند کی، اس کے گویا کہ ہاتھ پاؤں باندھے اور چھری جو ہے وہ تیز کی اور تیز کر کے آگے بڑھے۔ آگے بڑھ کر جب خنجر جو ہے وہ اس کے حنجرے پر چلانے لگے، اس کے حلقوم پر چلانے لگے، فرشتوں کی چیخیں نکل گئیں کہ مولا زمین کے اندر اگر یہ کام ہو گیا تو کائنات میں پھر اس کا مظاہرہ کوئی اور کر نہیں سکے گا، اور یہ کام ہو گیا تو کسی ماں کا بیٹا بچے گا نہیں، کسی ماں کا بیٹا رہ نہیں سکے گا، اور ہر باپ پر یہ لازم آ جائے گا۔ فرمایا پھر یہ تو میرا بھی کام ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو روایتوں میں بہت کچھ ہے، روایات جو ہے وہ تو سمجھانے کے لیے ہی ہے، لیکن حقیقت میں جو اللہ رسول نے کہا وہی ہے جی کہ حضرت نے جب چھری کو چلایا تو چھری جو ہے نا وہ چلی ہی نہیں،
چلی ہی نہیں۔ حضرت نے اس کو دوبارہ جو ہے وہ پتھر پہ تیز کیا، پھر چلائی تو پھر نہیں چلی۔ حضرت نے تیسری دفعہ جب چلائی تو آپ نے نہ رہ سکے، تو آپ نے چھری کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا بات ہے، پتھر کو تو توڑ سکتی ہے اور تو درخت کو کاٹ سکتی ہیں، لیکن یہ نازک اور نازک سا جو یہ بدن ہے اس کو تو کاٹتی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ حضور میں کیا کروں، الخلیل یامرنی والجلیل یرحانی، خلیل کا حکم تو ہے کہ چل، لیکن جلیل کا حکم ہے کہ نہ چل۔ آئی جان شکنجی اندر جاؤں ویلڑے بچ گنا، رو واقع رو محمد دامت منا۔ اب یہ بتائیے کہ میں آپ کی مانوں یا جلیل کی مانوں یا خلیل کی مانوں؟ اب جلیل اور خلیل کے درمیان میں پھنسی ہوئی ہوں، تمہارا آرڈر ہے کہ چل جا، اللہ کا آرڈر ہے کہ نہ چل۔ اب میرے لیے تو مشکلات بن گئی، اب میں کہاں جاؤں اور کہاں کیسے کروں اور کیا نہ کروں؟ ادھر سے آواز آئی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ فرمایا پیارے روک الوقت چھری کو، تمہارا خواب پورا ہو گیا، ہم جو ہیں وہ آسمان سے بھیج رہے ہیں جو اس کے لیے تیار کیا ہوا تھا قربانی کا جانور، آپ اس پر جو ہے وہ چھری چلا دیں۔ اب ذرا اندازہ تو لگائیے، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم بھی پورا کیا۔ یہاں ایک بات اور بھی کہتا چلا جاؤں، اللہ کے ساتھ جو فنا کے مقام میں اپنا تعلق جوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فنا ہونے والے کو فنا نہیں دیتا، بقا کا مقام عطا کرتا ہے۔ سبحان، فنا نہیں دیتا، بقا کا انہیں گویا کہ مقام عطا کرتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بقا کا مقام حاصل کروں، پہلے وہ فنا کا مقام حاصل کرے، اور جب فنا کا مقام حاصل کرے گا تو پھر بقا ملے گی۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب دانہ اس کو زمین میں بویا جاتا ہے تو وہ زمین کے اندر ملیا میٹ ہو جاتا ہے، زمین کا مٹی جو ہے اس کے اوپر طے بن جاتی ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اپنی قوت قدرت کاملہ کا اظہار کرتا ہے، وہ پھٹتا ہے تو وہ اپنے سے کئی گنا زیادہ مٹی جو اس کے اوپر جمی ہوئی ہے اس کو پھاڑ کر کے زمین سے نکل جاتا ہے، اس کو پھاڑ کر کے زمین سے نکل جاتا ہے۔ تو پھر جیسا بھی ہوگا ویسا وہ انداز اختیار کرے گا، اگر وہ کہ اناج کا ہے تو اناج اختیار ہو جائے گا، اگر وہ پھل دار درخت کا ہے تو وہ درخت بن جائے گا، اگر وہ گویا کہ گھاس کا ہے تو وہ گھاس بن جائے گی، اللہ حاضر کیا جو کچھ بھی ہے وہ ہوگا۔ لیکن حضرت انسان جو ہے یہ 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے۔ جب یہ فنا کے مقام پر جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی پاک علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس کو وہ مقام عطا کرتے ہیں کہ یہ جب زمین میں دفن ہو جائے، جسم اس کا پنہاں ہو جائے، اس کا نام و نشان بظاہر ختم ہو جائے اور مٹی اس پہ ڈال دی جائے، لیکن قدرت کاملہ کا اعلان ہوتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ فرمایا ہم اس کو حیات طیبہ عطا کرتے ہیں، بظاہر تو مٹی ڈال دی جاتی ہے لیکن نام اس کا بلند ہو جاتا ہے۔ اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت معین الدین چشتی اجمیری، حضرت دادا گنج بخشلی حجویری اور بزرگان دین جو ہیں آج ان کی تعلیمات بھی ہیں اور ان کا نام بھی ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے آپ کو جو ہے وہ مٹا دیا اپنی ہستی کو۔ اگر کچھ مرتبہ چاہے مٹا دیں اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہیں کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک امتحان نہیں دیا، بے گناہ امتحان دیے ہیں لیکن ان کی طرف نہیں جانا۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام آپ سے پوچھا گیا کہ یہ قربانی کیا ہے؟ جی ما هذه الضحیہ، یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا ہوا سنت ابیکم ابراہیم، یہ سنت ہے ابراہیم علیہ السلام کی اور جو وہ تمہارے باپ ہیں۔ اب ذرا یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ابراہیم علیہ السلام کا ہمارا نسب کا تعلق نہیں ہے، ہمارا ابراہیم علیہ السلام سے نسب کا تعلق نہیں، حسب کا تعلق ضرور ہے۔ حسب کا تعلق جو ہے وہ ضرور ہے، اور حسب کا تعلق جو ہے یہ نسب کے تعلق سے بھی ہزارہ درجے آگے نکل جاتا ہے، ہزارہ درجے آگے نکل جاتا ہے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا نسب کا تعلق بھی ہے، حسب کا تعلق بھی ہے۔
نسب کا تعلق بھی ہے اور حسب کا تعلق بھی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ عرب والوں کا، قریش کا، ہاشمیوں کا، مطلبیوں کا، ان کا جو ہے وہ نسب کا تعلق بھی ہے، ان کا حسب کی کا تعلق بھی ہے، لیکن نسب کا تعلق ہر ایک کے کام نہیں آتا۔ اگر نسب کا تعلق کام آتا تو ابو جہل نہ ہوتا، ابو لہب نہ ہوتا، عتبہ اور شیبہ نہ ہوتا، یہ عاصم وائل نہ ہوتا۔ اللہ حاضر کہا کہ مکے جو کافر جو تھے وہ قریشیوں میں سے تھے، وہ ہاشمیوں میں سے تھے، وہ مطلبیوں میں سے تھے، وہ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، لیکن وہ کافر رہ گئے۔ لیکن جب نسب غالب نہیں آیا، حسب جب غالب آیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تعارف کرایا، تو بات جب بننے پہ آئی تو بلال حبشہ سے آ گیا، صہیب روم سے آ گیا، اور وہ ان کا تعلق نسب کا نہیں تھا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابویت کے گویا کے مالک بن گئے، ان کی ابویت کے جو ہیں وہ مالک بن گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم قربانی دو نا تو اچھا جانور دیا کرو، اچھا جانور دیا کرو۔ اور پوچھا کہ حضور کیوں؟ فرمایا کہ حسن متایا کو فإن الصلاۃ متایا کو، فرمایا اچھا جانور دو، اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ یہ قیامت کے دن تمہاری سواری کا باعث بنے گا، جو تمہیں لے کر کے پرسرا سے پار لے جائے گا، اور پرسرا سے پار لے جائے گا۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں جو حضرت شیخ سعدی نے کہا کہ رحمت خداوندی بہانہ بھی جویت، اللہ کی رحمت بخشنے کے لیے بہانے تلاش کرتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ بندہ کو بہانہ لے کر میری بارگاہ میں آئے، میں اس کے گناہ بھی معاف کر دوں، اس کے درجات بھی بلند کر دوں، اس کو جنت بھی عطا کر دوں، اس کو جہنم سے بھی آزاد کر دوں، اس کو میں کوئی مقام دے دوں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی ابتدا فرمائی، ہمارے نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام نے فرمایا کہ جانور ذبح کرو۔ اب جانور پر میں 3 باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ 3 قسم کے جانوروں کی جائز ہے۔ نمبر 1 تو بکرا چھترا، ذکور و اناث، مذکر و مؤنث، اور نمبر 2 گائے، نمبر 3 اونٹ۔ اب اس کے بارے میں حدیث کے اندر تو آتا ہے کہ 5 سال کا اونٹ، 2 سال کی گائے ہو اور 1 سال کا بکرا اور چھترا ہو۔ جی ہمارے علماء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فقہ کے اندر جو کہا وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ دمبا اور چھترا جو ہے اگر دکھنے میں سال کا نظر آئے، اگرچہ وہ 6 مہینے کا بھی ہو، اس میں وہ جائز ہے۔ جی اور گائے کے متعلق یہ کلمات نہیں، گائے کے متعلق یہی کیا کہ 2 سال کا ہو۔ لفظ مسنہ آتا ہے حدیث کے اندر، ہمارے علماء نے یہ کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے دانت نکلے ہوئے۔ دانت سے مراد یہ ہے کہ یہ جو بکرا ہے نا یہ دوندا ہو۔ جی اس میں اختلاف ہے ہمارے علماء کا۔ ہم حنفی جو ہیں یعنی دیوبندی اور بریلوی، ان کے نزدیک تو ہے کہ اگر وہ گھر کا پلا ہوا ہے تو وہ سال کا ہے، تو اگرچہ وہ کھیرا ہی لونا ہو وہ جائز ہے۔ جی اور ایسے ہی گائے جو ہے وہ 2 سال کی ہے اور گھر کی پلی ہوئی ہے اور پتہ ہے کہ یہ 2 سال سے کتنے بھی کم نہیں تو وہ جائز ہے۔ اونٹ جو گھر کا پلا ہوا ہے اور وہ 5 سال کا ہے اور یہ پتہ ہے کہ یہ 1 دن بھی اس سے کم نہیں تو اس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ اور ہمارے اہل حدیث حضرات جو ہیں ان کے نزدیک دوندا، چوکا، چھکا یہ ہونا لازم ہے۔ ان کے نزدیک یہ دوندا، چوکا، چھکا ہونا لازم ہے اور وہ اپنی فقہ کے اندر یہی بیان کرتے ہیں۔ وہ ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ کرتے تو ہیں۔ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ ہمارے نزدیک 3 دن قربانی، ہمارے نزدیک 3 دن قربانی ہے۔ وہ نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد بھی ہے کہ فرمایا کہ یومن و یومان بعد، فرمایا کہ الحدیۃ یومن و یومان بعد، فرمایا کہ یہ قربانی جو ہے نا 1 دن اور 2 دن اس کے بعد ہے، یعنی کہ 3 دن ہے۔ لیکن ہمارے اہل حدیثوں کے نزدیک جو ہے وہ 4 دن قربانی ہے، 4 دن قربانی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 4تھے دن ان کی قربانی جو ہے وہ ان کے حساب سے تو قربانی ہے، ہمارے نزدیک وہ صدقہ۔
ہمارے نزدیک وہ صدقہ ہے، وہ قربانی ہمارے نزدیک نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام سے 3 دن سے زیادہ قربانی کرنے کی کوئی دلیل ملتی نہیں، دلیل ملتی نہیں۔ اگر کسی صحابی کو آپ نے کہہ دیا ہے کہ تم قربانی کر لے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم اس کی قضا کر لے، وہ مخصوص ہے۔ نبی پاک علیہ السلام عامر و ناہی ہیں، آپ امر دینے والے اور حکم دینے والے ہیں اور منع کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیارات دے کر کے روانہ کیا ہے، جیسے کہ ماہ رمضان کے بارے میں آتا ہے، ایک آدمی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، انہوں نے کہا جی میں نے میرا روزہ ٹوٹ گیا، مجھ سے جمع ہو گیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 مہینے کے روزے رکھ لے۔ اس نے کہا جی مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ کہ جا کر کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اس نے کہا جی یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا غلام کو آزاد کر دو۔ اس نے کہا جی یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گیا۔ ایک مدینہ شریف کی مائی صاحبہ وہ کھجوروں کی ایک ٹوکری لے کر کے یا جو بھی جسمی انداز میں وہ لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹوکری کو پکڑ کر کے آپ نے صحابہ پر نگاہ دوڑا کر کے آپ نے فرمایا کہ یہ جو ٹوکری آئی ہے نا یہ مائی صاحبہ کھجوروں کی لائی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کو غریبوں میں بانٹ دو۔ پیارے مسکرا کے فرمانے لگے کہ ایک صحابی کو کہ جاؤ بھائی اس کو جا کر غریبوں میں بانٹ دو۔ اچانک کوئی صحابی بول پڑا، کہنے کہ یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں، مجھ سے زیادہ غریب بھی کوئی نہیں۔ پیارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ٹوکری ان کو دے دو، جاؤ جا کر کھجوریں کھاؤ تمہارا کفارہ بھی ادا ہو گیا، جاؤ جا کر کے کھجوریں کھاؤ تمہارا کفارہ بھی ادا ہو گیا۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم امر بالمعروف میں ناہی اور منکر ہے، یعنی حضور کا جو اللہ کا فرمان ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا میرا نبی جو دیتا ہے لے لو، جس سے منع کرتا ہے رک جاؤ۔ تو میرے نبی پاک علیہ السلام آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے والے ہیں، آپ کے اختیارات ہیں، چاہیں تو کسی کو بغیر کسی عمل کے جو ہے وہ جنت عطا کر دیں اور چاہیں تو کسی کو گویا کہ جہنم کی طرف لے جائیں۔ اللہ اکبر، نبی نہیں چاہتے کہ کوئی جہنم کی طرف جائے، لیکن جو نبی کا مخالف ہوگا وہ جہنم میں خود ہی چلا جائے۔ تو یہ فرمان ہوا کہ قربانی جو ہے نا وہ ایک تو 3 دن ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ جانور ہے۔ ہمارے مشائخ جو ہیں گویا کہ حنفی، ان کے نزدیک یہ بھینس اور بھینسا اس کی قربانی بھی جائز ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اور یہ بات رکھیں کہ ذہن میں کہ ذکور و اناث ہر ایک کی قربانی جائز ہے، تو لیکن غیر مقلدوں کے نزدیک بھینس کی قربانی جائز نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عرب کے اندر بھینس ہے ہی نہیں، عرب کے اندر بھینس ہے ہی نہیں، اگر وہاں ہوتی اس کا بھی حکم ہو جاتا۔ یہ بھینس کا تعلق تو ایشیا کے ساتھ ہے، ہمارے ہندو پاکستان کے ساتھ ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں، ان سے کہو پھر بھینس کا دودھ پینا بھی چھوڑ دو، بھینس کا گوشت کھانا بھی چھوڑ دو۔ جی اگر بھینس جو ہے وہ جائز نہیں تو پھر اس کو استعمال کیوں کرتے ہو کہ اس کا گوشت کیوں کھاتے ہو اور اس کا دودھ کیوں پیتے ہو؟ پھر گائے کو استعمال میں لاؤ۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جن باتوں کی اجازت دی اور اس پر علماء و مشائخ نے اتفاق کیا وہ چیزیں تو جائز ہوں گی، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جانوروں کے اندر جو خاص طور پر چند جانور ہیں ان کے علاوہ تمام جانوروں کے اندر علت و حرمت کے معاملات جو ہیں وہ واضح ہیں، علت و حرمت کے معاملات جو ہیں واضح ہیں۔ پھر یہ بھی حکم ہے کہ جب تم جنہوں نے قربانی کرنی ہے نا وہ اللہ نے توفیق دے تو سنت کے مطابق چاند دیکھنے کے بعد اس وقت تک وہ حجامت نہ ہو، تا وقت کو قربانی ہو۔ لیکن ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مسلمان جو ہے وہ قربان کو کہ حجامت نہ بنوائے، اور وہ جب عید کی نماز کے بعد وہ حجامت کروا لے گا اس کو اللہ تعالیٰ قربانی کا ثواب جو ہے وہ عطا فرما دیں گے۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام تو چاہتے ہیں کہ میرا ہر امتی جو ہے اس کو میری طرف سے کچھ نہ کچھ خیر ملے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ فوت شدگان کی طرف سے قربانی کا کرنا، جو آدمی چاہتا ہے کہ میں فوت شدہ کی طرف سے قربانی کروں اس پر ایک بات یہ لازم آتی ہے کہ پہلے اپنا فریضہ ادا کرے، پہلے اپنا فریضہ ادا کرے، پھر ان کی طرف سے ادا کرے، پھر ان کی طرف سے ادا کرے۔ پیارے نبی پاک علیہ السلام نے ایک جانور اپنی طرف سے قربان کیا،
دوسرا جانور آپ نے جب آپ نے چھری پھیری تو فرمایا کہ یا اللہ یہ میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں، جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں۔ اسی دور کے اندر مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں اس وقت نوخیز عالم دین تھا، اس زمانے کے اندر یہ بادشاہ مسجد کے خطیب ہوا کرتے تھے مولانا غلام بخش صاحب، تو انہوں نے فتویٰ جاری کیا تھا کہ قربانی لازم نہیں ہے، یہ غریبوں مسکینوں پر پیسے بانٹ دو، غریبوں مسکینوں پر پیسے بانٹ دو۔ اس وقت کے تمام پاکستان کے علماء نے ان کے خلاف جو ہے وہ فتویٰ دیا۔ مجھے یہ بھی یاد ہے اس زمانے میں مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے ان کے خلاف لکھا، اور اس زمانے کے اندر جو بھی علماء تھے ان میں ایک کا نام میرے ذہن کے اندر آتا ہے کہ وہ اس وقت دادا دربار میں وہ درس دیا کرتے تھے، پروفیسر تھے اور بہت فاضل آدمی تھے، حضرت مولانا قاضی عبدالنبی کوکب، قاضی عبدالنبی کوکب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے باقاعدہ اس پر ایک کتاب لکھی، قربانی کے مسائل کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی، شاید میرے کو خانے میں پرانی کہیں ہو، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ بات تقریباً 50-60 سال پرانی ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے، لیکن ہوگی ضرور انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ علماء یہ اختلافات تو رہے ہیں، لیکن اکثریت جو ہے وہ قربانی کی قائل ہے، قربانی کی قائل ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ قربانی کرنے والے دکھاوے کی قربانی نہ کریں، دکھاوے کی قربانی نہ کریں، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود ارشاد ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ اللہ التقوی منکم، فرمایا اللہ کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا اور تمہارا جو ہے وہ گوشت نہیں پہنچتا، نہ تمہارا خون پہنچتا، اس کو تو تمہارا تقوی پہنچتا۔ تقوی کس بات کا نام ہے کہ آج یہ مسکینی ذہن کے اندر موجود ہو، اور یہ بھی بات ہو کہ خدا جانے یہ قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، یقین تو ہو کہ یہ قبول ہوگی، لیکن اس کے ساتھ آج جو انکساری آئے، دکھاوا نہ ہو۔ حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ دکھاوا جو ہے وہ عبادت کو ضائع کر دیتا ہے، دکھاوا جو ہے یہ عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ کسی بھی عبادت کے اندر جو ہے نا وہ دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ پھر یہ ہے کہ وہ جانور جو ذبح کیا جائے اس کا گوشت برابر 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ جو ہے وہ غربا مساکین کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک حصہ جو ہے وہ اپنے گھر کے لیے۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ غیر مسلموں کو گوشت دینا جائز ہے یا نہیں، غیر مسلموں کو گوشت دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو یہاں اس بات میں کہتا چلا جاؤں گا کہ غریبوں کے حصے میں سے دینا جائز ہے اور رشتہ داروں کے حصے میں سے بھی دینا جائز ہے، رشتہ داروں کے حصے میں سے بھی دینا جائز نہیں۔ البتہ جو تمہارے اپنا حصہ ہے نا، گھر کا حصہ ہے، اس میں سے تم چاہو تو دے سکتے ہو، اس میں سے تم چاہو تو غیر مسلم کو دے سکتے ہو، لیکن اس پر بھی یہ نہ ہو کہ تم جو بھی حصہ دو کسی پر جو ہے نا وہ، آج کل تو ویسے تقسیم کو الگ قسم کی ہے نا، پہلے زمانے میں تقسیم تو یقینی ہوتی تھی کہ ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اپنوں کے لیے۔ تو آج کل جو ہے نا وہ تو ہے کہ ایک حصہ جو ہے وہ فرج کے لیے، ایک حصہ جو ہے فریزر کے لیے، ایک حصہ جو ہے روحانی کے لیے۔ جی تو غریب مسکین کو بیچارے کو تو کچھ پہنچتا ہی نہیں ہے، ان کو پہنچتی ہیں تو معذریں پہنچتی ہیں، یا جو نہ کھانے کے قابل ہوتا ہے وہ پہنچتا ہے۔ میرے دوستوں حقیقت تو یہ ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر حکم یہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم ہرگز منزل کو نہیں پہنچو گے تا وقت کہ تم وہ چیز اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہ کرو، خیرات نہ کرو جو تم خود اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو، جو تم خود اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو، جو اپنی ذات کے لیے گوشت پسند کرتے ہو، غریبوں مسکینوں کو بھی دو۔ اور پرانے زمانے کے اندر تو بات یہ تھی کہ سارا گویا کہ لوگ جو تھے وہ سارا سال انتظار کرتے تھے کہ قربانی کا موسم آئے گا تو ہم جو ہے نا وہ گویا کہ کھائیں گے۔ مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ سن 80 میں حج پر گیا، تو زمانے کے اندر ابھی آج کل کی طرح اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، تو میں نے مینا کے اندر دیکھا کہ جو حبشی لوگ ہیں نا، انہوں نے وہ تنیاں جو ہیں وہ تانی ہوئی تھی، ڈوریاں تانی ہوئی تھی، اور گوشت رو کر کے انہوں نے سوکھنے کے لیے گویا کہ وہ لٹکایا ہوا۔ تو میں بڑا حیران ہوا، مجھے تو میں نے اپنے پاکستان میں تو دیکھا نہیں تھا۔ وہاں میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، انہوں نے کہا یہ جو ہے نا یہ حبشی لوگ جو ہیں یا یہ جو غریب لوگ ہیں یہ گوشت کو سکھا لیتے ہیں اور سکھا کر کے وہ سارا سال استعمال کرتے ہیں، سارا سال استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر اس پر مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کتابیں دیکھی تو پیارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں منع کیا کہ سال کے کتنے عرصے تک اس کو کھایا ہے، حضور کی طرف سے کوئی مناہت نہیں ہے،
بلکہ ایک میں نے حدیث پڑھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے کہ صحابہ کرام نے ایک دفعہ پائے اکٹھے کیے تو آپ نے کو 10 دن کے بعد پائے استعمال کرا، 10 دن کے بعد استعمال کرنا۔ پھر ایک حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عید سے دوسری عید تک گوشت کا کھانا جائز، ایک عید سے دوسری عید تک، لیکن یہ ان کے لیے حکم ہے جو غریب مسکین ہے جہاں تھی سارا سال کھاتے نہیں تو ہم کی پتا بھی گوشت کا پتا کی ہے۔ میرے خیال کے مطابق جنہیں امیر لوگ نے یہاں کی 2 دن پہلے بھی یہ چھٹی نہیں ہوتی، ان کی چھٹی نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ غرباء و مساکین تک نہ پہنچے تو تمہاری قربانی کا فائدہ نہیں، اور تمہاری قربانی کا تبھی فائدہ ہے کہ غریب مسکین جو ہے نا اس سے حصے وافر دیں۔ تو بہرحال میں نے یہ چند مسائل جو ہیں محسوس کیا کہ میں بیان کر دوں تو میں نے بیان کر دی۔ اگر کسی اور مسئلے کی ضرورت ہو فقیر یہیں پر ہے، اگر میرے علم میں ہوگا آپ سوال کریں گے تو انشاءاللہ جواب دوں گا، اگر نہیں علم ہوگا تو انشاءاللہ کتاب میں دیکھ لیں گے، اگر کتاب سے بھی نہیں ملے گا تو علماء موجود ہیں مقبول حوالہ کے اندر، میں کسی سے پوچھ بھی لوں گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں علم میں اس مقام پر نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ ساری دنیا کا یا ساری کائنات کا علم میرے پاس ہے، میں تو طالب علم ہوں، اور حضور کا ارشاد ہے اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، فرمایا ماں کے گود سے لے کر کے لحد تک، قبر تک جو ہے وہ علم کو حاصل کرو۔ الحمدللہ تعالیٰ میں وہ طالب علم ہوں جو ابھی تک علم کو حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے نافع بنائے اور ہماری بخشش کا بہانہ بنائے۔ الحمدللہ۔